ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے، یعنی جو ہدایت اللہ پاک کی طرف سے آئے وہی صحیح ہدایت ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں، بہت سے فلاسفر، بہت سے منطقہ کے ماہر، منطقی ماہر، اور یہ بہت سے دانشور لوگ بڑی بڑی تحریریں لکھتے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں، بہت کچھ ثابت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہدایت والی کتاب نہیں ہوتی۔ صحیح ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 71 71، قل ان الہدی اللہ هو الہدی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین۔ ترجمہ، کہہ دو، یعنی ہر جگہ جب بھی اللہ پاک خطاب کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کہہ دو، کل، کہہ دو حقیقت میں اللہ کی رہنمائی ہی صحیح رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سر جھکا دیں مال کے کائنات کے آگے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے رہنمائی وہی صحیح رہنمائی ہے، اور اللہ کے آگے ہمیں سر جھکا دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ رسولوں کی وطاعت سے جو اللہ کی ہدایت آئی وہی آسمانی ہدایت صحیح ہدایت ہے اور قابل پیروی ہے، یعنی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی معاشرتی اصلاح کی تحریک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے فلسفہ کے ماہرین اور منطق جاننے والے دانشور لوگ اس طرح کے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تو معاشرتی اصلاح کی تحریکیں بھی لوگوں نے چلائی ہیں، اور بہت سے معاشرتی مسئلے بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی ہدایت اللہ کی ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معاشرتی اصلاح کی تحریک دنیا میں اگر کوئی چلتی ہے تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن خدائی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اس میں کچھ نہ کچھ کجی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت میں کوئی کجی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سراپا رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا سورۃ الانعام آیت نمبر 71 کا خلاصہ۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اس عمل کرنے میں ان کا اپنا لوگوں کا ذاتی فائدہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 104، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے، پس جس نے بینائی سے کام لیا اس میں اسی کا فائدہ ہے، یہ فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر چلے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو اس پر نہیں چلے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اللہ کا رسول تم پر نگران نہیں، اس کا کام تو یہ ہے کہ بصیرت کی روشنیوں کو تمہارے سامنے پیش کر دے، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا آنکھیں بند کر لینا تمہارا ذاتی فعل ہے۔ رسول اکرم کی یہ ذمہ داری نہیں کہ تمہیں زبردستی ہدایت دے اور تمہاری آنکھیں زبردستی کھولے، اور جو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ان کو زبردستی دکھا کر چھوڑے۔ جو اس ہدایت کو اپنائے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو نہیں اپنائے گا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ رسول تو بس آپ کے پاس ہدایت پہنچانے کا ذمہ دار ہے، آپ کو بصیرت کی روشنیاں دکھاتے ہیں، لیکن عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہارے اپنے ذمے ہے۔ چاہے تو کوئی ہدایت کو حاصل کر لے اور چاہے اس سے منہ موڑ لے۔ پیدا کرنے والا ہی صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، یعنی صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ پیدا کرنے والا دکھا سکتا ہے۔ ترجمہ سورۃ شعراء آیت نمبر 78 78، الذی خلقنی فہو یہدین، اس کا ترجمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا میری رہنمائی وہی فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیونکہ سب کا خالق اللہ ہے، اس لیے وہی بندگی کا مستحق ہے۔ یہی حضرت ابراہیم کی دلیل اول تھی، لہٰذا صحیح ہدایت و رہنمائی
اللہ کی جانب سے ہی آتی ہے، اس راستے کے علاوہ سب راستے غلط ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال اولاد اور والدین کا رشتہ ہے۔ اولاد کی جتنی اچھی اور پرخلوص رہنمائی والدین کر سکتے ہیں، ویسی پرخلوص رہنمائی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرے سب رشتوں میں کوئی نہ کوئی تعصب اور لالچ ممکن ہے، مگر والدین نے چونکہ ان کو جنم دیا ہوتا ہے، اس رشتے میں خلوص ہی خلوص ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ اپنی مخلوق کا خالق و مالک ہے، تو وہ مخلوق کے ساتھ اللہ سے بڑھ کر کسی بھی دوسرے خلوص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کا خلوص ہے، اللہ ہمارا سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس سے بڑھ کر اور خلوص کس کا ہو سکتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ؟ لہٰذا اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص وہی ہے، اس لیے اپنے بندوں کو جو رہنمائی وہ فراہم کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اپنی اصلاح کر لیں ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، یعنی یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 48 ہے کہ جو لوگ اپنی اصلاح کر لیں، ہدایت حاصل کر لیں، ہدایت یافتہ بن جائیں، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں رہتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 48 ترجمہ: اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر اس غرض سے کہ وہ دیں بشارت نیک لوگوں کو اور ڈرائیں بدکار لوگوں کو۔ یعنی یہ رسول کس لیے آتے ہیں؟ کہ ایمانداروں کو، نیک لوگوں کو بشارت خوشخبریاں دیں، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئیں اور اصلاح کر لیں تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غم ہوگا ان کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کریم پیغمبروں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجتے ہیں، جو نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور بدکار لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئیں اور غلط کاموں سے توبہ کر لیں تو ان کو پھر دنیا اور آخرت میں کوئی خوف و غم نہیں رہتا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف ان کے لیے نہیں رہتا، نہ کوئی غم رہتا ہے۔ قرآن نیکوکاروں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے، یعنی قرآن سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ہم ہدایت کے ذرائع پہ، ہدایت کے منبع پہ، ہدایت پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہدایت کس طرح ملتی ہے، کن کو ملتی ہے، کیوں ملتی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ سورۃ لقمان آیات نمبر 1 تا 5 کا مفہوم ہے: قرآن ایک پر حکمت کتاب ہے جو نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے نیک و کار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ چنانچہ یہی لوگ صحیح ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ بدکار اور شرپسند لوگ اللہ کی آیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اللہ کی رحمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات صرف ایماندار نیک لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کو تو ان آیات سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ظالم تو سب سے برا انسان ہوتا ہے۔ بہت سے قسم کے ظلم ہوتے ہیں، ظالم لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں ظلم بھی کرتا جاؤں اور آیات پڑھ کے اللہ کے آیات کے ذریعے سے اس کو وہ فلاح بھی ہو جائے، وہ کامیاب بھی ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو ظلم بند کرنا ہوگا اور ہدایت کی طرف آنا ہوگا، یا پھر آیات اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اور ظالم لوگوں کو قرآن کی آیات سے الٹا نقصان ہوتا ہے، یعنی قرآن کی آیات ان کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم